بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ آیت کے اندر کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ جس کو پہلے سمجھایا جائے، تو ترجمے کے ساتھ ساتھ جو الفاظ مشکل ہوں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں گا۔ تو آئیں ترجمے کی طرف محری ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استجیبو قبول کر لو، یا استجیبو حکم مان لو، للہ اللہ تعالیٰ کا، وللرسول اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم جب وہ پکارے تم کو، لما اس کام کے لیے، یحییکم کہ جس میں تمہاری زندگی ہے، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے۔ دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں آیت کے اندر گزرا لما یحییکم، یہاں یحیی حیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اذا دعاکم جب بلائے اللہ تعالیٰ تم کو، لما اس کام کے لیے، یحییکم جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یحییکم سے کیا مطلب، یعنی زندگی سے کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس یحییکم سے مراد نور ایمان ہے، کیونکہ کافر کا دل وہ مردہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافر کا دل کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا، اور مسلمان کا دل زندہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ تو امام صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یحییکم سے مراد ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں جس کام کے لیے بلائے، تمہیں حکم دے، تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ۔ دوسرا امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، حیات سے مراد قرآن ہے، کہ اس کے قرآن کے اندر دنیا و آخرت کی فلاحی جو ہے وہ موجود ہے اور پوشیدہ ہے۔ تو لہٰذا آپ، اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حق ہے، یعنی حق بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق کے اوپر لا کے کھڑا کیا ہے، تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ۔ اب یہ تینوں قول اپنی اپنی جگہ پہ تینوں درست ہیں۔ آگے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء وقلبہ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یحول بین المرء وقلبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ایک چیز سمجھا رہا ہوں، پہلا یحییکم سمجھا دیا کیونکہ وہ مشکل تھا، اس کا مفہوم جو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو وہ میں نے بتا دیا کہ اس کے اندر 3-4 اقوال ہیں، اور وہ 3-4 اقوال بھی میں نے ذکر کر دیا، اور تینوں قول جو ہے وہ درست ہے۔ اب یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفہوم کیا نکلتا ہے؟ تو اس کے دو معنی ہو سکتی ہے۔ پہلی معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نیک کام کی توفیق دیتا ہے، تو بندے کو فوراً وہ نیک کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے اور اس کے دل میں حائل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں آدمیوں کے قلوب ہوتے ہیں، یعنی آدمیوں کے قلوب جو ہے، دل جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہوتے ہیں۔ وہ جس ٹائم چاہے اس کے اندر ہر قسم کی تصرفات کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بندے کو نیکی کی توفیق مل جائے، نیکی کا کوئی کام مل جائے، تو فوراً اسی بندے کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ
ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں غفلت کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اوپر کیا کر دے، بیماری اس کے اوپر لا دے، یا موت کا کوئی نہ پتہ نہیں چلتا، اس کو موت آ جائے۔ تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر حائل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور نیک کام اس سے کروائے، اس کے دل میں ڈالے اور وہ نیک کام کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بدبخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اس سے نیکی کا کام کیا کر دے، سلب کر دے، اور اس کا دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف موڑ دے۔ تو یہ سارے کے سارے کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے بین المرء وقلبہ، کہ جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے رگ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے اتنا زیادہ قریب ہے، اتنا زیادہ قریب ہے کہ وہ بندے اور اس کے دل کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ دو معنی۔ پہلا معنی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل کو چاہے نیکی کی طرف موڑ دے، جس کے دل کو چاہے کہاں موڑ دے؟ بدی کی طرف موڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ، اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ بندہ اور دل کے درمیان حائل ہوتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے انسان کے۔ یہ پوری آیت میں یہ دو معنی مشکل تھے تھوڑے سے، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا یا تم جمع کیے جاؤ گے۔ لفظی ترجمہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، استجیبوا کا معنی قبول کرنا یا حکم ماننا۔ پھر آگے للہ، اللہ تعالیٰ کا، وللرسول، اور اللہ کے رسول کا، اذا بمعنی جب، یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ آگے دعاکم، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا۔ کیا ہوتا ہے؟ پکارنا یا بلانا۔ لما اس کام کے لیے، لما اس کام کے لیے، یحییکم جس میں تمہاری کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وَعَلَمُوا، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ آگے پھر یحول معنی حائل ہونا، یحول معنی حائل ہونا، درمیان میں آنا۔ بین بمعنی درمیان، المرئی کہتے ہیں بندے کو، آدمی کو، وقلبہ اور اس کے دل، قلب دل کو کہتے ہیں۔ تحشرون بمعنی جمع ہونا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے، برائی میں لگا ہوا ہے، تو اوروں کو چاہیے کہ وہ اس کو منع کرے، برے کام سے روکے، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ خاص اس بندے کے لیے نہیں آتا کہ جو برا کام کرتا ہے، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ نہیں بھی کرتے وہ بھی ساتھ کیا ہو جاتے؟ چلے جاتے ہیں اس عذاب میں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دیکھنے والے کو اس کو روکنا چاہیے اگر اس کی طاقت ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکے۔ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا سمجھے، اس کو دل میں کیا کرے؟ برا سمجھے۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو جو گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو گناہ اور برائی نہیں بھی کرتے وہ بھی اللہ کے عذاب میں کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ ایک بندہ تو چلو آلریڈی گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آئے گا ہی آئے گا، لیکن وہ جو بندہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے گناہ نہیں کر رہا، وہ کس جرم میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا؟ یہ تو زیادتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے مختصر سا کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے گناہ کی بدولت جو وہ عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو پہنچے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ لیکن جو شخص گناہ نہیں کرتا، ساتھ قریب بیٹھا ہوا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ مسلط ہوگا۔ یہ چھوٹی سی تشریح کی اس آیت کی۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَاتَّقُوا ڈرو فِتْنَةً اس فتنے سے لَا تُصِيبَنَّ کہ نہیں پہنچے گی الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے منکم تم میں سے خاصتاً خاص کر، یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے اس سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی تم بچو اس فتنے سے، فتنے سے مراد عذاب ہے۔ لا تصیبن کہ وہ ہرگز نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کرنا یہ بذات خود جو ہے نا یہ اپنے نفسوں کے اوپر اور اپنے اوپر کیا ہے، در حقیقت میں ظلم ہی ہے، در حقیقت میں کیا ہے، ظلم ہے۔ خاصتاً خاص کر یعنی خاص جو گناہ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچے یہ لازمی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ وَاتَّقُوا مانا ڈرو، فتنةً مانا اس فتنے سے لا تصیبنہ کہ ہرگز نہیں پہنچے گی الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے منکم تم میں سے خاصتاً خاص کر، یعنی خاص کر یہ عذاب ان کو پہنچے یہ لازمی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو کے اندر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیج کو فالو کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔